بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ اور ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ۔ سن 6 ہجری میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی اور وہ اس خبر کو اپنی ذلت سمجھے، اس لیے مزاحمت کی اور حدیبیہ میں آپ کو رکنا پڑا۔ جانثار صحابہ ساتھ تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے، لڑنے کو تیار ہو گئے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کی خاطر سے لڑنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور صلح کی کوشش کی، اور باوجود صحابہ کی لڑائی پر مستعدی اور بہادری کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی اس قدر رعایت فرمائی کہ ان کی ہر شرط کو قبول فرما لیا۔ صحابہ کو اس طرح دب کر صلح کرنا بہت ہی ناگوار تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے سامنے کیا ہو سکتا تھا کہ جانثار تھے اور فرما بردار بھی، اس لیے حضرت عمر جیسے بہادروں کو بھی دبنا پڑا۔ صلح میں جو شرطیں طے ہوئیں، ان شرطوں میں ایک یہ شرط تھی کہ کافروں میں سے جو شخص اسلام لائے اور ہجرت کرے، مسلمان اس کو مکہ واپس کر دیں، اور مسلمانوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی شخص مرتد ہو کر چلا آئے تو وہ واپس نہ کیا جائے۔ یہ صلح نامہ ابھی تک پورا بھی نہیں لکھا گیا تھا کہ ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو اسلام لانے کی وجہ سے طرح طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے تھے اور زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے، اسی حالت میں گرتے پڑتے مسلمانوں کے لشکر میں اس امید پر پہنچے کہ ان لوگوں کی حمایت میں جا کر اس مصیبت سے چھٹکارا پاؤں گا۔ ان کے باپ سہیل نے، جو اس صلح نامہ میں کفار کی طرف سے وکیل تھے، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حتیٰ مکہ میں مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے صاحبزادے کے تماچے مارے اور واپس لے جانے پر اصرار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی صلح نامہ مرتب بھی نہیں ہوا، اس لیے ابھی پابندی کس بات کی، مگر انہوں نے اصرار کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مجھے مانگا ہی دے دو، مگر وہ لوگ ضد پر تھے، نہ مانا۔ ابو جندل نے مسلمانوں کو پکار کر فرمایا کہ میں مسلمان ہو کر آیا ہوں اور کتنی مصیبتیں اٹھا چکا ہوں، اب واپس کیا جا رہا ہوں۔ اس وقت مسلمانوں کے دلوں پر جو گزر رہی ہوگی اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے واپس ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی فرمائی اور صبر کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ عنقریب حق تعالی شانو تمہارے لیے راستہ نکالیں گے۔ صلح نامہ کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک دوسرے صحابی ابو بصیر بھی مسلمان ہو کر مدینہ منورہ پہنچے۔ کفار نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب وعدہ واپس فرما دیا۔ ابو بصیر نے عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ، میں مسلمان ہو کر آیا ہوں، آپ مجھے کفار کے پنجہ میں پھر بھیجتے ہیں۔ آپ نے ان سے بھی صبر کرنے کو ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ انشاءاللہ عنقریب اللہ تمہارے واسطے راستہ کھولے گا۔ یہ صحابی ان دونوں کافروں کے ساتھ واپس ہوئے۔ راستہ میں ان میں سے ایک سے کہنے لگے، یار تیری تلوار تو بڑی نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی باز آدمی ذرا سی بات میں بھی پھول جاتا ہے۔ وہ نیام سے تلوار نکال کر کہنے لگے کہ ہاں، میں نے بہت سے لوگوں پر اس کا تجربہ کیا ہے۔ یہ کہہ کر تلوار ان کے حوالہ کر دی۔ انہوں نے اسی پر اس کا تجربہ کیا۔ دوسرے ساتھی یہ دیکھ کر کہ ایک کو تو نپٹا دیا، اب میرا نمبر ہے، بھاگا ہوا مدینہ آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرا ساتھی مر چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اپنا وعدہ پورا فرما چکے، مجھے واپس کر دیا، اور مجھ سے کوئی عہد ان لوگوں کا نہیں ہے جس کی ذمہ داری ہو، وہ مجھے میرے دین سے ہٹاتے ہیں، اس لیے میں نے یہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش کوئی اس کا معین مددگار ہوتا۔ وہ اس کلام سے سمجھ گئے کہ اب بھی اگر کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دیا جاؤں گا، اس لیے وہ وہاں سے چل کر سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ مکہ والوں کو اس کا قصہ معلوم ہوا تو ابو جندل بھی، جن کا قصہ پہلے گزرا، چھپ کر وہی پہنچ گئے۔ اسی طرح جو شخص مسلمان ہوتا وہ ان کے ساتھ جا ملتا۔ چند روز میں یہ ایک مختصر سی جماعت ہو گئی۔ جنگل میں جہاں نہ کھانے کا کوئی انتظام، نہ وہاں باغات اور آبادیاں، اس لیے ان لوگوں پر جو گزری ہوگی وہ اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر جن ظالموں کے ظلم سے پریشان ہو کر یہ لوگ بھاگے تھے، ان کا
ناطقہ بند کر دیا۔ جو قافلہ ادھر کو جاتا ہے اس سے مقابلہ کرتے اور لڑتے، حتیٰ کہ کفار مکہ نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عاجزی اور منت کر کے اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں کہ یہ معاہدہ میں تو داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھولے۔ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اجازت نامہ جب ان حضرات کے پاس پہنچا تو ابو بصیر مرض الموت میں گرفتار تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ نامہ ہاتھ میں تھا کہ اسی حالت میں انتقال فرمایا۔ فائدے میں لکھا ہے آدمی اگر اپنے دین پر پکا ہو بشرطے کہ دین بھی سچا ہو تو بڑی سے بڑی طاقت اس کو نہیں ہٹا سکتی، اور مسلمانوں کی مدد کا تو اللہ کا وعدہ ہے بشرطے کہ وہ مسلمان ہو۔